ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ۔ ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے، اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے، اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے۔ یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے۔ یہ ہے الامن والعلا۔ اسی طرح الدولت المکیہ بھی اعلیٰ کی ایک کتاب ہے جو حرم میں کعبے کے اندر ہی اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا، حرم کعبہ میں۔ اس میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر جو ہے تصرف کرنے کا اختیار رکھتے، اعلیٰ حضرت واضح طور پہ فرماتے کہ ایسا عقیدہ کفر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، مگر یہ سارے علوم اور سارے تصرفات اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف اندھوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بریلی مکتب فکر کا ہے کہ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار تو اللہ نے دیا مگر یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی وہ تصرف نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ آئیے اب صحیح بخاری سے ایک حدیث دیکھ لیں۔ یہ صحیح بخاری اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، صحیح بخاری کتاب العلم، باب حفظ العلم، حدیث نمبر 119۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عن ابی ہریرہ
قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن وہ ساری حدیثیں میں بھول جاتا ہوں، یعنی یادداشت ان کی اس وقت بہت کمزور تھی ابو ہریرہ کی۔ کہتے یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث تو بڑی کثیر سنتا ہوں لیکن حضور میں ان حدیثوں کو بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، جو چادر وہ پہنے ہوئے تھے سرکار نے کہا اس چادر کو پھیلا دو۔ فبسطتہ، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلائی، قال فغرف بیدیہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لیا اور کوئی شے جیسے میری چادر میں ڈالی، وہ جو چیز ڈالی وہ دکھ نہیں رہی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ میری چادر میں نے چادر پھیلائی، حضور نے وہ چیز کوئی شے اپنے دستے مبارک سے میری چادر میں ڈالی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنے سینے سے اس کو چمٹا لے، اپنے سینے سے گویا اس کو ملا لے۔ فضممتہ فما نسیت شیئا بعدا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور خدا کی قسم اس کے بعد میں پھر کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ کا کیا عقیدہ پتہ چلا بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادداشت بھی عطا فرماتے ہیں، علم بھی عطا فرماتے ہیں، حضور سے مانگنا بھی جائز ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور رسول اللہ یہ نہیں فرماتے جاؤ فلاں دوا کھا لو فلاں جڑی بوٹی لے لو، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار بتاتے، کہتے ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ، چادر پھیلا دی، اپنے دست مبارک سے دیا، گویا غیب سے کوئی چیز لے رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ اب چادر سمیٹ لو، سینے سے لگا لو، چادر سمیٹ لی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے چادر میں حضور نے نہ جانے کیا ڈالا، میں نے سینے میں سے اس کو چمٹایا، سینے میں کیا داخل ہوا حضور کی عطا کردہ کون سی شے تھی نہ جانے، مگر تاثیر یہ ہوئی کہ پھر کبھی اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بولا۔ یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، پتہ نہیں وہابی جی کو یہ بخاری میں کیوں نہیں ملتی، اللہ جانے یہ بخاری کیا پڑھتے ہیں، بخاری میں صرف رفعین کی حدیثیں پڑھتے ہیں باقی کچھ دیکھتے نہیں بیچارے۔ پھر اس کو امام مسلم بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6291 کے تحت۔ امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں لایا کتاب المناقب حدیث نمبر 3834 کے تحت، یعنی بخاری مسلم ترمذی یہ تین تو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، یہ تین کتابوں میں تو کم سے کم یہ حدیث موجود ہے مگر وہابی جی کی نظر سے حدیثیں نہیں گزریں گی۔ امام ابو یعلا بھی لائے ہیں اس کو المسند میں جلد نمبر 11 صفحہ 121 حدیث نمبر 6248۔ امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 375 حدیث نمبر 811۔ امام حیثمی بھی لائے ہیں اس کو مجمع الزوائد میں جلد 9 صفحہ 448 حدیث نمبر 15995۔ اب یہاں ہو سکتا ہے کہ کہیں گے نہیں دیکھے صاحب اگر ابو ہریرہ نے مانگا تو حضور حیات تھے تو دعا کے لیے کہا نا، اب رسول اللہ نے دعا کر دی، بات اس میں کون سا حضور کا اختیار آ گیا صاحب، حضور حیات تھے تو حضور سے مانگا، مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے، تم تو یار ولیوں کے مرنے کے بعد مانگنے چلے جاتے ہو، مردہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آئیے ذرا آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں، دیکھ لیجئے یہ 5ویں جلد ہے ابن ابی شیبہ کی، اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر۔ امام ابن ابی شیبہ جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، تین بڑے جلیل القدر ائمہ کے استاد ہیں، باقی تو بہت سارے کئی امام جو ان کے شاگرد رہے لیکن یہ تین جو ہے جلیل القدر ائمہ ہیں جن کے یہ استاد رہے۔ امام ابن ابی شیبہ ان کی المصنف کتاب الفضائل عمر ابن الخطاب حدیث نمبر 32665۔ امام ابن ابی شیبہ کا حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا ابو معاویہ، حدیث بیان کی ہم سے ابو معاویہ نے، عن الاعمش انہوں نے روایت کی اعمش سے، عن ابی صالح وہ روایت کرتے ابی صالح سے، عن مالک الدار اور وہ روایت کرتے حضرت مالک الدار سے، قال وقانا خازن عمر علی الطعام، کہتے کہ مالک الدار سے روایت ہے جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو ہے وہ اس کے انچارج تھے، یعنی وزیر فوڈ جس کو بول سکتے ہیں، منسٹر آف فوڈ کیا بولیں گے اردو میں اس کو یار، طعام مطلب کھانے پینے کے جو غلہ ہوتا ہے اس کے وہ نگران تھے، اس کے مطلب اس کے وزیر تھے، وہ منسٹر آف فوڈ، اس کو اب یہ بحث سے اچھا لفظ نہیں مل رہا ہے، نہیں بیت المال نہیں ہوتا ہے وہ، یعنی اناج کے جو بھنڈار ہوتے اس کے نگران تھے وہ مالک الدار، ان سے یہ حدیث روایت ہے فاروق اعظم کے زمانے میں، وہ
جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے جو ہے وہ نگران تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر، کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا، اور یہ کون سا قحط تھا ذرا اس کی تفصیلات آپ سماعت فرما لیں، یہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے، اور یہ بڑا سخت فاروق اعظم کے دور خلافت میں قحط پڑا تھا 18 ہجری میں، یعنی حضور کے وصال کے 8 سال کے بعد، سرکار کے وصال کے 8 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گلے کی اور اناج کی کمی ہو گئی، لوگ فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور لوگ جو ہے بھوک مری کا شکار ہو گئے، اتنا سخت قحط پڑا کہ اس کو عام الرمادہ کا نام دیا گیا، یعنی ہلاکت والا قحط، لوگوں کو مارنے والا قحط۔ تو 3 سال یہ غالباً یہ جو ہے قحط رہا۔ تو وہ حضرت مالک الدار روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو ایک شخص جو ہے وہ حضور کی قبر پر حاضر ہوئے۔ اب یہ کون تھے؟ یہاں تو حدیث میں رجل لفظ آیا ہے کہ ایک شخص، لیکن شارحین حدیث نے یہاں پر واضح کیا، جیسے امام ابن حجر عسقلانی ہیں اور امام بدر الدین عینی ہیں، بہت سارے محدثین نے واضح کیا کہ وہ شخص جو تھے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر پر گئے، ان کا نام تھا حضرت بلال ابن حارث المزنی۔ تو صحابہ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے اس وقت۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث المزنی یہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ بتائیے، کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو، مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سپارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی۔ کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے اور جانے کا کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے، یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے۔ کیوں؟ فانہم قد ہلکوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے۔ فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے، اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا، کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قحط اتنا سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی۔ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے، یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے، اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی۔ فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی خواب بشارت ہوئی اور حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی، تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا۔ پھر
تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہے، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا، اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں، دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تاریخ طبری، یہ سب پہلے کے محدثین ہیں، یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا، غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں۔ امام ابن جریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے۔ امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا، جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت۔ ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا تاریخ دمشق جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر۔ اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا۔ اس کو امام تقی الدین السبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 381 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام قسطلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب الموہب اللدنیہ جلد 4 صفحہ 276 پہ لکھا۔ حضرت امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الجوہر المعین صفحہ نمبر 152 پہ لکھا۔ اس کو صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب کنز العمال جلد 8 صفحہ 201 حدیث نمبر 23,000 حدیث نمبر 23,530 پہ لکھا۔ امام زرقانی بھی اس کو لائے شرح المواہب جلد 11 صفحہ 150 پر۔ حضرت علامہ شیخ محمد عابد الانصاری انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ 71 پر لکھا، اور خود غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے علامۃ الدہر ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 374 پہ لکھا۔ ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 205 پر لکھا، اور ابن کثیر بھی اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ آئیے دیکھیے یہ ابن کثیر کی البدایہ اس وقت میرے ہاتھ میں، البدایہ والنہایہ تاریخ پر بڑی عظیم کتاب ہے یہ، اور غیر مقلدین کے تو بہرحال ابن کثیر جو ہے بڑے فیوریٹ اور بڑے مسلم علامہ ہے۔ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کی 7ویں نمبر کی جلد ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 43 ہے۔ غزوہ یمامہ واقع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور واقعے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ مسلمہ قذاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا جس نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، مگر کہ اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی اور مسلمہ مارا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل تھی، سرکار جو ہے اسی مرض الموت میں وصال فرماتے، مگر حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی خلیفہ بنے تو یہ پھر جنگ ہوئی غزوہ یمامہ جس کا نام ہے۔ چنانچہ خالد ابن ولید اور حضرت حذیفہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مسلمہ قذاب کی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ بڑی تفصیلات ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ جو ہے وہ سالار تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی جنگ میں، وہ شہید ہو گئے، تو حضرت خالد ابن ولید نے جھنڈا سنبھالا، اور جب جھنڈا سنبھالا تو خالد ابن ولید نے وہاں ایک نعرہ لگایا۔ اب یہ جملے ہے ابن کثیر کے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن کثیر صاحب لکھتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں ثم نادى بشعار المسلمین وکان شعارهم یومئذ یا محمد، کہتے ہیں کہ پھر حضرت خالد ابن ولید نے نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے مسلمانوں کا مروجہ جو اس وقت راج تھا، جو نعرے لگایا کرتے تھے ایسے موقع پہ کہ جب سخت تکلیفیں آ جاتی، وہ نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ ان دنوں مسلمانوں کا جنگی نعرہ یہ تھا، یا محمد یا محمد، جس کے معنی ہوتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے ہماری۔ کیوں صاحب خالد ابن ولید کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غزوہ یمامہ ہو کہاں رہی ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ فرق ہے دونوں میں، ایک جگہ نہیں ہے۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے، وصال نبی کے بعد وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور ابن کثیر کے الفاظ ہے کہ یہ شعار تھا صحابہ کا، یہ دستور بن چکا تھا کہ ایسے موقع پر وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے، یعنی جب تکلیف و پریشانی آ جاتی ان پر تو یا محمدہ کہتے تھے، اے محمد مدد کیجئے، کیونکہ یا محمدہ جو ہے یہ استعانت کے لیے آیا ہے، اس میں محمدہ کا جو لفظ ہے یا استعانت کے لیے،
عرف ندا ہے اس کے اندر، پکار رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ، اور اس میں جو ہا ہے وہ استعانت کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم مدد کیجئے ہماری، مدد کیجئے ہماری۔ اور پھر اس کو حافظ ابن جریر طبری نے بھی اس کو اپنی تاریخ طبری میں لکھا، جیسا کہ یہ اس وقت موجود بھی ہے میرے پاس، جلد نمبر اس کی 2 ہے، جلد 2 صفحہ 281 پر ابن طبری نے بھی لکھا ہے اس کو، امام ابن جریر طبری نے۔ ابن الاسیر نے بھی اس کو اپنی الکامل میں جلد 2 صفحہ 221 پر لکھا ہے۔ اور آئیے کتاب میں اور دکھاتا چلوں۔